مسلم میرے عزیزو، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، بہت سارے فضائل اور اپنی محبت عطا کی ہے، اور ہمیں اچھے لیڈرز عطا کیے ہیں۔ آج تھوڑا سا میں لیڈرشپ کے حوالے سے چند خیالات آپ کے ساتھ بانٹنا پسند کروں گا۔ پیٹر اینڈرٹن کی ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پر، ٹیڈ ٹاکس میں سے اس کو کیا گیا ہے اپلوڈ، اور وہ لیڈرشپ کے حوالے سے بڑے اہم نکات کو ہمارے سامنے لاتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے گریٹ لیڈرشپ کمز ڈاؤن ٹو اونلی 2 رولز۔ قیادت ایک سادہ عمل ہے اور آسان نہیں ہے، بے شک سادہ ہے لیکن آسان نہیں ہے، اور اس کا خلاصہ 2 بنیادی اصولوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اصول نمبر 1 ہے، قیادت آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل قیادت کا مطلب عہدہ یا طاقت نہیں بلکہ خدمت ہے۔ ایک سچا لیڈر دوسروں کو با اختیار بناتا ہے۔ اگر لیڈرشپ صرف اپنے تئیں ہو اور اپنی ذات پر فوکس ہو تو پھر وہ ایک دیر پا لیڈرشپ نہیں ہو سکتی۔ وہ جن کو بھی لیڈر بنانا چاہتا ہے، جنہیں وہ با اختیار بنانا چاہتا ہے، ان میں اعتماد پیدا کرتا ہے اور اپنے علاوہ بھی لیڈرز کو تیار کرتا ہے، نہ کہ صرف تابع افراد کو جو اس کی پیروی کرتے رہیں اور جو ہمیشہ اس کی باتوں پر یس بوس کہتے رہیں۔ اگر آپ ہمیشہ خود ہی ہر مسئلے کا حل نکالتے رہیں گے تو آپ لوگوں کو سیکھنے سے روک دیں گے اور انحصار پیدا کریں گے۔ اور اصول نمبر 2 ہے، اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ مشن کا خیال نہیں رکھیں گے۔ آپ کو جب مشن سونپا جاتا ہے تو آپ اس مشن کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے اپنے کردار کو مشن میں ادا کر سکیں۔ اعتماد، توجہ اور خیالات کا احساس کرنا قیادت کی بنیاد ہے۔ احساسات کو ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، نہیں سکھاتے، ان پر اعتماد ظاہر نہیں کرتے تو وہ دل سے آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ جب لوگ مطابقت دکھاتے ہیں اور وابستگی، کمٹمنٹ نہیں رکھتے تو ترقی صرف وقتی ہوتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی۔ قیادت کے کچھ تاریخی نظریات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ قدیم ادوار میں خداوند یسوع مسیح کی، سسرو کی، سن تیزو کی اور لاؤ تیزو کی قیادت کو بطور خدمت دیکھا جاتا ہے۔ میکیاویلی 16ویں صدی میں اس کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ قیادت کو طاقت، فریب اور خود غرضی سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے خیالات کچھ ایسے ہیں جو حقیقی لیڈرشپ سے ہٹ کر ہیں، اور وہ خود غرضی کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ایسے خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ کارلائل کا یہ نظریہ ہے، اور فریڈرک ٹیلر کا نظریہ ہے کہ ورکر صرف کام کریں، سوچے نہیں۔ یہاں بھی لیڈرز تیار کرنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اور مشہور سی اوز کی نکالی کو کامیاب تصور کیا جاتا تھا کہ اگر ان کی نقل کی جائے، ان کو امیٹیٹ کیا جائے تو اس سے ترقی حاصل ہوگی، اس سے قیادت کے جو طریقے ہیں ان کو۔ بے شک کبھی کبھار کسی کی نقل کرنا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تئیں جو اس کی خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کو کیسے بروئے کار لاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے پیٹر اینڈرٹن چاکلیٹ ہابناب کی کہانی سے سبق سکھاتا ہے۔ جب پیٹر اینڈرٹن نے تنہا سب کچھ کرنے کی کوشش کی تو ٹیم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ہیرو بننا چاہتے تھے لیکن اس سے ٹیم غیر متعلق ہو گئی۔ یعنی جب آپ خود کو سب سے برتر ظاہر کرنا چاہتے ہو، جب ون مین شو ہو، تو پھر وہ لیڈرشپ کامیاب نہیں ہوتی۔
اور جب اس کو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہو تو پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ انہوں نے سارے عمل سے سیکھا کہ قیادت کا مطلب ہے دوسروں کو مالک بنانا، شامل کرنا، ذمہ داری دینا۔ اگر پاک کلام کی روح سے دیکھا جائے، جو کہ پیٹر اینڈرٹن کی تحریر میں ہمیں نہیں ملتا، تو وہاں مختار ہونے کی بات کی جاتی ہے، اور مختار کبھی بھی مالک نہیں ہوتا، مختار کو سونپا جاتا ہے۔ اب اس ساری چیز کو اس طرح سم اپ کیا جا سکتا ہے کہ قیادت عہدے کی نہیں، رویے کی بات ہے۔ ہزاروں ماڈلز، کتابیں اور نظریے بھول جائیں، صرف ان 2 اصولوں پر عمل کریں۔ قیادت آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ مشن کا نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیادت مجھ سے اور آپ سے متعلق نہیں ہے۔ قیادت دوسروں کا خیال رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، لیڈرز بنانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود بھی بطور لیڈر اپنی خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرنے اور دوسروں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا نام ہے۔ امید ہے آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ایسی بہت ساری باتیں میں آپ سے بانٹتا رہوں گا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔